بر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. صلوات بھیجو. واجب الاحترام سامعین، تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا آگے کیونکہ بعد میں آنے والے لوگ پھر گھستے ہیں. آگے تھوڑا شکریہ، تھینک یو. حضور وہ بچے اٹھ رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. بچے بہت زیادہ شور کر رہے تھے تو کسی بزرگ نے اٹھ کے ڈانٹا جیسے انہیں مکھی ڈانٹتا ہے. تو بھائی شور نہ کرو، بیٹھو، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو وہ کر رہے تھے تو بزرگ نے کہا ارے بھائی تم کم بخت کیا کر رہے ہو، خاموشی نہیں ہوتے. تو ایک اس میں ذرا اچھا تھا، ذرا سمجھدار، اس نے کہا بابا وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس ایج میں آپ کرتے تھے. سمجھیے بات. تو حضور یہ گھبرایا نہ کرے، آپ بھی یوں کرتے تھے، ہم بھی یوں کرتے تھے، تو اس لیے یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اب حضور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اصل میں قرآن جو ہے یہ مرر ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ قرآن جو ہے یہ مرر ہے. اور اگر عالم اسلام میں جو آل محمد کے فالوور ہیں جتنا قرآن کے نزدیک جائیں گے، جتنا وہ استدلال قرآن سے سیکھیں گے، تو حضور آپ کے سامنے وہابیت ٹک نہیں سکتی. یہ میں عرض کر دوں. صرف ریزن یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، داد ملے گی بھائی جی، ناراض تو نہیں ہوں گے. حضور ہم سب قرآن کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں نا. یہ مسلمانوں کی یہ پوزیشن کیوں ہے آج؟ بھائی سب قرآن کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، مگر یاد رکھو جو قرآن کہتا ہے اس کو نہیں مانتے. صلوات پڑھ دو محمد والا. تھوڑا تھوڑا میری باتوں پر غور کیا کریں، غصہ بھی نہ ہوا کریں اور ناراض بھی نہ ہوا کریں. لیڈیز سے بھی گزارش ہے، میری باتوں میں حکمت ہوتی ہے، تھوڑا سا ادھر غور کیا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی کو کچھ نہیں کہتا. حضور ایک بات کہتا ہوں صرف جگانے کے لیے کہ جب قوم سو جائے، اب قوم سوئی ہوئی ہے، مسلمان سویا ہوا ہے. اس لیے سویا ہوا ہے کہ وہ حضور قرآن سے دور جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں حضور دیکھیے قرآن مرر ہے. اور حضور قرآن کا کام کیا ہے اور مرر کا کام کیا ہے؟ آپ قرآن کے سامنے، مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیے. کہاں جا رہے ہیں حضور؟
میرج ہے اور وہاں جا رہے, بڑا سوٹ بوٹ پہنا, پہننے کے بعد حضور مرر کے سامنے اینڈ پر جاتے ہیں کہ حضور ہمارے جسم پر, منہ پر کوئی داغ تو نہیں ہے حضور, کہیں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے, کاجل آنکھوں سے نکلا ہوا تو نہیں ہے حضور, یہ کریم ایسے تو نہیں لگی ہوئی, اینڈ پر کیا یہ ٹائی صحیح ہے حضور, گلے میں صحیح پھنسی ہوئی ہے یا نہیں. یہ سب دیکھتے ہیں نا, تو معلوم یہ ہوا کہ آپ ہی بتلائیے, آپ سے پوچھتا ہوں کہ اینڈ پر آپ کی غلطیوں کو کس نے درست کیا؟ حضور تھوڑا سا بولیے. اینڈ پر آپ کی جتنی بھی غلطیاں اور ویکنس تھی آپ کی ظاہراً باڈی پر, وہ کس نے درست کی ہیں؟ حضور وہ مرر نے کی ہیں. قرآن مرر ہے, جتنا جو اس کے قریب جائے گا وہ اتنا صاف اور ستھرا ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجو محمد والی. وجہ ہو گئی دوستو. اب اس کے بعد برادران ایمان تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ 3 کیٹاگریز ہیں انسان کی, جو بھی دنیا میں آیا ہے, آپ ہیں, میں ہوں, چھوٹا ہے, بڑا ہے. فرسٹ وہ ہے جو کامیاب ہے لائف میں, سکسیسفل 100%. اور اس کے بعد سیکنڈ, کتنے لوگ مجتہد بننے کے لیے اس جگہ گئے, نجف گئے, کتنے بنے؟ ڈاکٹر بیٹھے, کتنے آپ کے کلاس فیلو تھے او لیول میں؟ سب سے پوچھتے تو ہر ماں کی تمنا تھی میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے. تو کتنے ڈاکٹر بنے, کتنے انجینئر بنے؟ تو حضور معلوم یہ ہوا کہ معلوم ہوا یہ کیٹاگریز ہیں. کچھ جا کر اینڈ پر ڈاکٹر بنے, کچھ رہ گئے, کچھ کدھر گئے, کچھ کدھر گئے. اور حضور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ 3 کیٹاگریز ہیں. کچھ وہ ہیں جو 100% سکسیسفل ہیں اپنے کام میں, اور کچھ وہ ہیں جو محنت کریں تو کامیاب ہوتے ہیں. کچھ بھی ہیں بیچارے جو میری طرح محنت کرتے بھی رہیں تو حضور وہ فیل ہی فیل ہیں. تو معلوم یہ, اور قرآن نے بھی 3 ہی بتلائی ہیں. کر درد کیا تھا تو میں چونکہ سیدھا نہیں چلتا, ذرا الٹ چلتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دے محمد والا. اور فرسٹ یہ بتلایا تھا وہ جو ناکام لوگ ہیں, زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے, حضور وہ کون ہیں؟ تو قرآن نے کہا انہ لا یفلح الظالمون. یاد ہے آیت؟ یاد ہے نا؟ میں بھول جاؤں تو بتا دینا, میں پوچھ بھی لیتا ہوں کسی وقت. تو اب حضور نہیں فکر نہ کرے, پوچھتا نہیں. جی جی. اب حضور اس کے بعد کیا؟ انہ لا یفلح الظالمون. ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا, سکسیسفل ہو ہی نہیں. بھائی دولت ہو سکتی ہے, بڑی گاڑی ہو سکتی ہے, 8 مکان ہو سکتے ہیں, دنیا میں پاور ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتی ہے, مگر نہیں, اللہ کے نزدیک وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جنت ظالم کے لیے نہیں ہے برادران ایمان. اس کے بعد دوسرا کیا کہا کہ انہ لا یفلح المجرمون. جو مجرم بندہ ہے وہ بھی سکسیسفل لائف میں نہیں ہو سکتا. جرم کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, کامیابی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد تھرڈ آدمی ہے انہ لا یفلح الکافرون. جو منکر ہے حضور, وہ بھی حقیقت کا جو انکار کرے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. چوتھا وہ آدمی ہے لا یفلح الساحرون. جو جادوگر ہے, کسی پر جادو کرتا ہے, قرآن کہتا ہے وہ بھی کبھی کامیاب لائف میں نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد قرآن 5ویں چیز فرماتا ہے الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون. کہ جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضور 5 آیتیں میں آپ نے قرآن سے پیش کی ہیں, اور ریزلٹ دے دوں. معلوم ہوا ظالم بھی کامیاب نہیں, کافر بھی کامیاب نہیں, ساحر بھی کامیاب نہیں, مجرم بھی کامیاب نہیں, جھوٹ بولنے والا بھی کامیاب نہیں. اب حضور اگر فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیاب کو, سکسیسفل کو. آپ کیا صبح شام نماز میں کہتے ہیں حی علی الفلاح؟ جی
کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف نہیں کامیابی کی طرف، یعنی نماز سکسفل عطا کرتی ہے بندے کو، مضبوط کرتی ہے اس کے ایمان کو. اور اس کے بعد حضور فلاح کسے بولتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں ریفارمر کو کہ وہ بیج زمین میں بوتا ہے، پھر کونپل نکلتی ہے، ایک کونپل سے حضور 700 دانہ نکالتا ہے. تو یہ ہے کامیابی کا راز. اس کے بعد پیغمبر نے پہلا نعرہ کیا لگایا؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ آؤ میری طرف، میں تجھے نجات دیتا ہوں، میں تجھے کامیاب بناتا ہوں. تو پہلا نعرہ اسلام کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تفلحو. اب حضور آپ فرمائیں گے کہ میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ ملا کی اور پبلک کی جو پیغمبر کے خلاف اور ائمہ کے خلاف کچھ کہتے ہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی جو کچھ اپنے بھی ہیں؟ ارے حضور آپ ہی بتلائیے، جو زندگی میں کبھی ظالم بھی نہ ہو، کبھی مجرم بھی نہ ہو، کبھی حقیقت کا انکار بھی نہ کرتا ہو، جادوگر بھی نہ ہو جس کو قرآن کہا ہے پیغمبر تو جادوگر نہیں ہے، اور کبھی زندگی میں جھوٹ بھی نہ بولا ہو. اور پیغمبر کی سب سے بڑی تعریف کیا کی گئی ہے کہ ہر پیغمبر امین بھی ہوتا ہے، صادق بھی ہوتا ہے. تو حضور جس بندے میں 5 عیب نہ ہو وہی تو معصوم ہوتا ہے. صلوات بھیجو محمد. اور عصمت کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ یہی ہے. مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ان جرائم کے نزدیک نہیں جا سکتے. تو اس لیے حضور وہی معصوم ہے. ہاں آپ بھی عمل کریں، بچپن سے لے کر انتہا تک ان چیزوں سے بچتے چلے جائیں تو حضور آپ کو بھی وہ کیٹاگری مل سکتی ہے. اسلام کو دین بند نہیں ہے کہ نہیں فقط اس کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں. میدان کھلا ہے، آپ جتنا مرضی آگے بڑھتے چلے جائیں. اب دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں، آج ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. دوسرا، یہ پہلا بندہ ہے کلاس میں، پہلا اسٹوڈنٹ ہے جو کامیابی نہیں ہو سکتا. اب دوسرا کون ہے؟ جو محنت کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے. اور کل عرض کروں گا جو 100% کامیاب ہے. قرآنی آیات عرض کر رہا ہوں. اب حضور پہلی آیت قرآن مجید ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کیا کرو اے ایمان والو، تم انما الخمر شراب سے پرہیز کرو، انما الخمر والمیسر گیملنگ سے، والانصاب والازلام بتوں سے، جی ازلام وہ جو اس زمانے میں استخارہ کرتے تھے ان چیزوں سے، وہ تیروں سے کرتے تھے، چونکہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کم ہے. اور ان سے بچو کہ یہ رجس ہیں، رجس. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ. شاید حضور کیا پر ہے، یہی بول رہے ہیں نا، ترجمہ صحیح کیا نا میں نے. شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، 100% شیور نہیں ہو. ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو. اب حضور یہاں ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں کہ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور حضور پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم پر اعتراض داغ دیتے. حضور کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے؟ حضور سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں بھائی، کیوں خاموش ہو گئے جی؟ کہاں لکھا ہوا قرآن مجید میں کہ شراب حرام ہے؟ لفظ حرام آتا ہی نہیں قرآن میں شراب کے لیے. تو بالکل صحیح کہتے ہیں. تو اب جب حرام ہے ہی نہیں تو پاک ہے بھائی. جب پاک ہے تو تھوڑی سی پی لو. نہیں دوستو، پر ادھر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. توجہ چاہتا ہوں دوستو، انما حرم، قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ مردار، جی جو مر جائے، یا جی جو کاٹتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ مردار ہے، میتہ ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہم حلال کھا سکتے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون، بلڈ، ولحم الخنزیر، پگ کا گوشت، یہ حرام ہے.
वो कहते हैं हुजूर जिस चीज को खुदा ने हराम किया है वो तो हराम साथ लिखा हुआ है, और जो चीज हराम नहीं है उस पर तो हराम आया नहीं है। और ये मुसलमान ही अपने तरफ से मौलवी कहते हैं। क्या है ये बेचारा, हर जगह फंदा मौलवी के गले में ही है। समझिए बात, एक बात याद आ गई, सुनाते चलूं अगर इजाजत है। वो एक जगह गलती से 4 मौलवी जमा हो गए। कितने? 4। और वो जो घर का मेजबान था उसने हुजूर हलवा पकाया। आप तो माशाल्लाह नहीं खाते ना। अब हलवा बहुत बड़ा पका और उसमें बटर डाला। उस जमाने में बटर मिलता नहीं था, आजकल तो आम है भाई। अब जब डाला तो उसने हुजूर बड़े ट्रे में वो हलवा डाल दिया। अब 4 मौलवी इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा उस जो जिसके घर रह रहे थे कि हुजूर याद रखो इन्नमल मोमिनूना इख्वा, इन्नमल मोमिनूना कि मोमिन भाई भाई है। तो वो भी खुश हो गया भाई, जब ये सब भी मोमिन है और भाई भाई हैं तो फिर किसी दूसरे बर्तन की जरूरत नहीं, तो इकट्ठा ही बिठा दो सबको। अब हुजूर जब हलवा रखा गया और उसमें हुजूर ऑयल जो था वो बहुत ज्यादा था, तो एक मौलवी जो मुझ जैसा था तेज, उसने कहा भी मैं तो मारा जाऊंगा अगर सब में डिवाइड हो गया। तो उसने फौरन ही हुजूर कहा इन्ना आतोइना कल कौसर। समझ आ रही मेरी बात की? थोड़ी सी समझने की कोशिश करना हुजूर, समझिए बात। उसने इन्ना आतोइना कल कौसर, समझिए बात। उसने उंगली से एक बीच में नहर बना दी कि सारा बटर मेरी तरफ आ जाए। अब हुजूर दूसरा देख रहा था। अब मोमिन को पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको चौंका रहा हूं, और ये जोक भी है और हकीकत भी है, समझिए बात। अब उसके बाद हुजूर दूसरे ने देखा भी ये तो बाजी ले गया, अब मैं क्या करूं, मैं इसके सामने गुस्ताखी करूं तो हुजूर बात जाहिर हो जाएगी। उसने कहा मारा जल बहरैन यल्ता के यान। समझिए बात, मारा जल बहरैन कि नहीं नहीं एक नहर नहीं है, 2 समंदर मिलते हैं, 2 रास्ते। तो उसने ऐसे उंगली खींच ली, समझिए। अब हुजूर तीसरे ने कहा भी मैं अब तो बिल्कुल ही मारा गया। अब इन्होंने तो 2 नहरें बना ली। उन्होंने कहा मिन जन्नातिन ताती मिन ताती अल अनहार, क्या जन्नत में एक नहर नहीं कई नहरें हैं, समझिए बात। अब हुजूर वो चौथा देख रहा था। उसने कहा भी मैं तो बिल्कुल ही, उसके इज़ा ज़िलज़लतल ज़िलज़ाला कि जब जलजला आता है तो सब कुछ को ऐसे कर देता है। अब खुदारा बतलाइए, 4 मौलवी जमा थे, चारों ने ट्रांसलेट कुरान की गलत की, बिल्कुल सही की हुजूर। मगर बात ये समझने वाले पर है कि हकीकत क्या कह रहा है और अपने लिए क्या कह रहा है। सलवात पे जो मोहम्मद वाले। थोड़ा सा आंखें खोलें कि हमें हिदायत की तरफ कौन ले जा रहा है, हमारी खुशामद कौन कर रहा है। आज कौम का मिजाज बन चुका है बिरादरानी ईमान, जो कहे आप बहुत अच्छे मोमिन है, जन्नत आपकी है, ये सब कुछ आपका है। क्या क्या बात है हुजूर, आप अल्लाह आपसे पूछ के चलता है तो इंतहाई खुश हो जाएगा, जेब भी गर्म कर देगा, समझिए बात ये नहीं। सोचो दोस्तों कि हमें हिदायत की तरफ कौन ले जा रहा है, इसलिए बड़ा मुश्किल जमाना है। तो अब अपनी बात की तरफ लौटाऊं। दूसरी बात याद करना चाहता हूं भाई, कुरान में कहां लिखा हुआ कि कुरान के शराब जो है हराम है, रिज्स लिखा हुआ है। अब हुजूर फिर आयत पढ़ दूं और रिजल्ट दे दूं क्या कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लामु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। भाई क्या कहा है 4 चीजों को कुरान ने? रिज्स कहा है, रिज्स। और रिज्स के क्या मीनिंग है आप ही बतला दीजिए, आप तो फिक्र पढ़ते हैं। रिज्स के मीनिंग नजासत है। अब हुजूर एक नजिस पाक चीज नजिस हो जाए वो खाने के काम रहती है नहीं, तो मालूम है कि वो हराम हो जाती है। जो चीज नजिस पाक है, नजिस हो गई है, वो खाने के नहीं रहेगी, इसलिए कि वो हराम हो जाती है। कुरान ने कहा ये रिज्स है, शराब रिज्स है यानी नजिस है, तो जो नजिस है वो ऑटोमेटिक हराम है, उसको हराम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हराम है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले।
تو معلوم یہ ہوا ان سے بچو، یہ رجس ہیں. تو معلوم یہ ہوا کبھی کامیاب نہیں ہوگے جب تک ان سے نہیں بچو گے. ہاں اگر ان سے بچتے رہو گے لعلکم تفلحون، تو بس شاید پر ہے تم کامیاب ہو سکتے ہو. اب دوسری آیت سنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب حضور میں کیا کروں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ حدیث کا سہارا لے رہا ہوں، نہ کسی ادھر ادھر جا رہا ہوں. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کس سے بچو؟ پرافٹ سے بچو. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس کو کیا بولتے ہیں، یعنی اس سے بچو سود پر جو پیسہ دیا جاتا تھا دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے. اضافن مضافتن، ڈبل نہ لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو، فلاح پا جاؤ. اب حضور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جو آپ کا ایمان ہے اس ایمان پر ثابت قدم رہو. وصبروا، صبر کرو تکلیف آ جائے. ورابطوا، یہاں رابطوا سے مراد امام ہے، امام کے ساتھ رابطے میں رہو. اللہ اکبر، امام کے ساتھ رابطے میں رہو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یقینی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا برادران ایمان، یہ دوسری کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں، پہلے تو بالکل فیل ہیں، مگر یہ قرآن کہتا ہے کہ تم یوں کرو تو شاید جو ہے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد چوتھی آیت سنیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. بارگاہ الہی میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو. شاید کہ تم، پرہپ کہ تم کامیاب ہو جاؤ. 100% نہیں. اب حضور کمال ہے کہ قرآن مجید کسی کو ٹھکراتا نہیں، اپنی طرف کھینچتا ہے. اور یہاں ایک بات اور سنا دوں، اور نہیں ہوگی آپ لوگ، جب میرے لیے نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی. اصحابی ہیں پیغمبر کے، صحابی المرصاد، مرصاد صحابی ہیں، اور وہ بہت کبھی اس شکل تھے، یعنی بدصورت تھے صحابی پیغمبر کے. ظاہر ہے بھی کوئی آدمی بھی کلمہ پڑھ لے، پیغمبر کی زیارت کر لے اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کر، صحابی ہے وہی، اس میں کیا شک ہے. تو بڑے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار، لیکن بدصورت تھے. لوگ ہنستے تھے، جب ہنستے تھے مذاق ہوتا تھا انہیں بڑا فیل ہوتا تھا. اور یاد رکھو کہ کسی کی طرف اشارہ کرنا، آنکھوں سے ہنسنا، یہ ہے وہ ہے، کسی کو اذیت ہو تو یہ حرام ہے شریعت میں برادران ایمان. اب اس کے بعد وہ ایک دن پیغمبر کے پاس آئے بڑے غصے سے. بات آئی ہے تو کہتا چلو. ایک شخص دربار رسالت میں آیا اور وہ تھا میری طرح پور مین، اور سوکار بھی کوئی آ گیا جو بلین کا مالک تھا. تو حضور وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا. تو وہ جو بلین ایئر تھا اس کے ساتھ اس بیچارہ کا ابا ٹچ ہو گئی، تو اس نے یوں کھینچا. یہ دربار رسالت ہے. کھینچا تو پیغمبر کی نگاہ پڑی، بھی اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، چھوٹا سمجھ رہا. یہ مرض ہے حضور، ہے، اس کو نکالنا چاہیے. جو مومن ہو اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس نے حضور ابا کو کھینچا. پیغمبر کی نگاہ پڑی، نگاہ رحمت نگاہ غضب میں بدل گئی. جب بدل گئی تو اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فوراً ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول میں اپنی آدھی دولت اسے دیتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے.
تو پیغمبر مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے بھی تم لینا چاہتے ہو. دوسرے آدمی کو کہا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میری بھی ذہنیت ایسی ہی نہ ہو جائے. صلوات پڑھ دو محمد والے. حضور دولت کے گھمنڈ میں نہ رہا کریں. یہ یاد رکھے سب سے بڑی چیز انسانیت ہے اللہ کے نزدیک. اب صحابی ہے اب المرصاد ہے حضور اور بارگاہ رسالت میں آئے. قرآن آدمی کو کھینچتا ہے. مثال میں یہ دے رہا ہوں بڑی بدصورت. اللہ کے رسول غصے میں آئے جیسے کبھی کبھی نہیں ہوتا, آپ نرم ہوتے ہیں مکھی گرم ہوتا ہے, تو ایسے آئے جناب جلال میں. اللہ کے رسول آج کے بعد میں مستحب نماز نہیں پڑھوں گا. کیا کہا حضور؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہم مستحب چھوڑ دیتے ہیں ہے نا, نہیں پڑھتے حضور. اللہ کے رسول آج کے بعد پیغمبر مسکرائے. بھئی کیا بات ہے, آج کوئی تکلیف ہوئی مستحب نماز ہی چھوڑ دی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول آج کے بعد میں. بھئی کیوں نہیں, کوئی ریزن بتاؤ کیا ہوا, کسی نے ٹوکا کچھ نہیں؟ اللہ کے رسول میں اللہ سے ناراض ہو گیا. تو پھر کیوں نہ, اس نے مجھے بدصورت کیوں بنایا ہے, اس لیے آج کے بعد میں مستحب نماز پڑھوں گا ہی نہیں, نہ مغرب کی, نہ عشاء کی, نہ ظہر کی, نہ صبح کی. تو حضور جب صحابی نے یہ کہا اور مومن تھا اور سچے دل سے خدا اور رسول کو مانتا تھا, تو فوراً جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں اپنے صحابی کو کہہ دو کہ گھبراؤ نہیں, یہاں بدصورت پیدا کیا ہے, جب میرے پاس آؤ گے میں تجھے جبریل کی شکل کا بنا دوں گا. تو معلوم ہوا قرآن کھینچتا ہے حضور. قرآن جو ہے بد دل نہیں کرتا بندے کو کہ دور ہو جاؤ, اس لیے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. بس دوستو اتنی بات کہہ کے میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں, اس لیے کہا اور اس لیے پھر ابو سعید خدری سے روایت ہے, پیغمبر کے صحابی ہیں, کہ میں پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نے توبہ کی اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کیا کہ پروردگار جب تک میری جان میں جان ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. شیطان نے قسم کھائی پروردگار جب تک میری جان میں جان ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. آواز قدرت آئی کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, عزت و جلالت کی قسم ہے, تو گمراہ کرتا رہے گا, بندہ استغفار کر کے میرے سامنے آتا رہے گا, میں معاف کرتا چلا جاؤں گا. صلوات بھیجو محمد والا. حضور یہ ہے وہ عظمت قرآن کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ہاں توبہ کرو شاید پر ہے تمہاری فلاح ہو جائے, کامیاب ہو جائے, سکسفل ہو جاؤ. تو معلوم ہے برادران ایمان فاذکروا اللہ ہے, فاذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی پر بات کو تمام کرتا ہوں اور کل سبجیکٹ کو لے کر آگے بڑھوں گا. تو معلوم ہے برادران ایمان ایک قسم ہے جو بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی اور ایک قسم وہ ہے کہ جو محنت کرے حضور ان چیزوں سے بچے تو وہ کامیاب ہے. اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جنت اشاروں سے نہیں ملتی, جنت زیادہ تسبیح سے نہیں ملتی. دھوکہ ہے حضور, دھوکہ ہے. زیادہ جو ہے انسان کہے کہ میں بہت متقی ہوں, نہیں, جب تک حرام سے نہیں بچے گا, جب تک برائیوں سے نہیں بچے گا, لعلکم تفلحون, شاید کہ وہ کامیاب ہو جائے. اور زیادہ ہماری باتوں پر بھی نہ جائے کہ حضور ہم گولیاں تو میٹھی دیتے ہیں تاکہ وقار بڑھے. ایک بات یاد آ گئی ہے, کسی مولوی نے کسی مجمع میں کہا کہ حضور جو آدمی بار بار پگڑی بہنے اتار کر اس کو 2 نفل کا ثواب ملے گا. کیا کہا؟ 2 نفل کا ثواب ملے گا. کہ جو آدمی بار بار آپ اور ہم تو پگڑی پہنتے ہی نہیں, بہرحال جو باندھتے ہیں. تو ایک بچے نے سن لیا, وہ گھر گیا, باپ اس کا بڑا غریب تھا, اس نے کہا ڈیڈی مجھے پگڑی چاہیے. سمجھیے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی مولوی نے کہا ہے کہ پگڑی جو بار بار باندھے 2 رکعت نماز نوافل کا ثواب ملتا ہے.
اب वो पगड़ी ले आया, अब बच्चे ने बांधनी शुरू कर दी, फिर जनाब खोलता फिर बांधता, अब पूरा दिन इसी चक्कर में रहा। उसने कहा कम वक्त क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं नवाफलों का सवाब बढ़ा रहा हूं जी। उसने कहा फिर अगर पगड़ी फट गई तो फिर क्या करोगे? मेरे पास तो मनी नहीं। उसने कहा फिर अगर पगड़ी फट गई मैं अपने नवाफलों को सर पे बांधूंगा। बात सर बिरादरानी मान नहीं, बात यह है कि जब तक इंसान हराम से नहीं बचता, बुराई से नहीं बचता, उस वक्त तक कामयाबी नहीं है। किसी धोखे में ना हम आए ना आप आए। अल्लाह अकबर। लअल्लकुम तुफलिहून। और कल बात अर्ज करूंगा कि 100% कौन कामयाब हैं। अब उसके बाद बिरादरान ईमान थोड़ा सा जिक्र मसाइब सुन ले। किसकी आज शहादत अर्ज कर रहे हैं? वो कौन है? वो हुसैन का सहाबी है। फकत हुसैन का सहाबी नहीं है, वो रसूल का भी सहाबी है। रसूल का फकत सहाबी नहीं है, अमीर उल मोमिनीन का भी सहाबी है। अमीर उल मोमिनीन का सहाबी नहीं है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सहाबी है, और नाम उसका हजरत हबीब इब्न मुजाहिर है। जब हबीब इब्न मुजाहिर है तो हबीब इब्न मुजाहिर कौन शख्सियत है? अजीज भी मुझसे पहले इंग्लिश में यही मसाइब अर्ज फरमा चुके हैं, मैं भी थोड़ा सा उस पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हजूर हबीब मामूली शख्सियत नहीं है। हबीब जो है इमाम हुसैन के सहाबी हैं। फिर इनके बारे ये मिलता है इतने मुत्तकी थे कि बाज़ औक़ात पूरी रात में कुरान खत्म करते थे। अब ये मुझे इल्म नहीं कि वो कैसे करते थे, लेकिन जब हिस्ट्री में है तो यकीनन हुसैन के सहाबी हैं। और फिर ये भी आप बात उनकी जबान से सुन चुके हैं कि पैगंबर ने उन्हें बोसे दिए कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पांव की खाक उठाकर अपनी पेशानी पे मलता था। और पैगंबर ने ये बशारत दी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर मैदान करबला में हबीब इब्न मुजाहिर जो है ये शहीद होगा। तो हजूर फिर ये कूफा आ गए थे अमीरुल मोमिनीन के जमाने में, फिर कूफा ही रहे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत आया, एक दिन का अजीब वाकया है कि हबीब इब्न मुजाहिर जो हैं और इनके साथ हैं अपना मैसम तम्मार, ये एक जगह पर बैठे हैं, कुछ और लोग भी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं मीठी मीठी, और इतना कह रहे हैं। मैसम कह रहा है, ए हबीब मैं देख रहा हूं आपका सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में शहीद किया जा रहा है, आप इमाम के नाम पर शहीद होंगे। हबीब कहता है, हाँ मैसम मैं देख रहा हूं कि आपको एक दरख्त के साथ सूली पे लटकाया जाएगा और आपको शहीद किया जाएगा, आपके जिस्म के टुकड़े जो हैं वो किए जाएंगे, आपकी जबान को काटा जाएगा। ये बातें हो रही थी। लोग सामने आए तो हंस रहे थे। जब हंस रहे थे, भी अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों शख्सियतें चली गईं और रशीद हुजरी आ गए। जब रशीद हुजरी आ गए, उसने पूछा यहाँ हबीब और मैसम तो नहीं आए? लोगों ने कहा वो यहाँ आए थे और अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे जिनकी कोई तुक नहीं बनती। कहा क्या कह रहे थे? कहा ये कह रहे थे। उन्होंने कहा फिर मैसम एक बात भूल गया है, वो मैं सुना देता हूं। क्या है? कि हबीब का सर काटा जाएगा, नोक नेजा पे बुलंद नहीं होगा, बल्कि घोड़े की गर्दन के साथ बांधा जाएगा। जी रशीद हुजरी ने उन्होंने कहा चलो यक न शुद्ध दो शुद्ध, वो कह रहे थे, ये कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल वो भी चले गए। एक दिन हजूर हजरत हबीब जो हैं ये बाजार कूफा में खड़े हैं और साथ कौन खड़े हैं? मुस्लिम इब्न औसजा खड़े हैं। हबीब हिना ले रहा है, मेहंदी ले रहा है, और मेहंदी ले रहा है और दाढ़ी को और सर को खिजाब करते थे। जब खिजाब करते थे तो मुस्लिम इब्न औसजा ने पूछ लिया, ए हबीब क्या ले रहे हो? कहा कि मैं हिना ले रहा हूं, मेहंदी ले रहा हूं। और उसके बाद हबीब ने इतना कह दिया कि ए मुस्लिम इब्न औसजा, सब दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, सिर्फ असला की दुकानें खुली हुई हैं, तलवारें बिक रही हैं, नेज़े बिक रहे हैं। ये किस लिए हैं? मुस्लिम ने कहा तुझे पता नहीं, हुसैन मैदान करबला में आ चुके हैं, कूफा वाले उन्हें शहीद करने के लिए सामान खरीद रहे हैं। हजूर ये बातें हो रही थी। हबीब इब्न मुजाहिर ने अपनी हिना जमीन पर फेंकी और इतना कहा कि अब हम इस दाढ़ी को हुसैन के खून से रंगीन करेंगे मैदान करबला में। हजूर घर आए, सामने जौजा ने खाना रखा, हबीब खाना खा ही रहे हैं, जौजा के मुंह में लुकमा अटक गया, फौरन बैठ गई
اور حبیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مہمان آ رہا ہے. یہی باتیں ہو رہی تھی، دروازے پر دق الباب ہوا، کسی نے پکارا، حبیب دیکھنے گئے کون ہے دروازے پر. کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں اور حبیب ابن مظاہر کے نام خط لے کر آیا ہوں. اب حضور عجیب تعریر ہے امام حسین علیہ السلام کی حبیب کی طرح. اے حبیب تم میرے کمالات سے آگاہ ہو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، محمد کا نواسا ہوں، میدان کربلا میں گھر چکا ہوں، تو میری معرفت رکھتا ہے، جو بھی آج حسین کا ساتھ دے گا جنت اسے ملے گی. حبیب نے وہ خط لیا، واپس آئے، کھانا کھانے لگے. زوجہ نے پوچھا اے حبیب کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے تو دل جوئی کے لیے پوچھنے کے لیے. کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ارے تم مجھے اجازت نہیں دو گی، اس کے بعد بچے ہیں اولاد ہے، کیا ہوگا، میں نہیں جا سکتا. تو زوجہ نے کہا فاطمہ زہرا کو کچھ منہ دکھاؤ گے بروز قیامت؟ ارے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیرت نہیں آتی؟ اگر حبیب تم نہیں جاتے تو میں جاؤں گی حسین کی خدمت میں. جب زوجہ کی یہ باتیں سنی حبیب کو کچھ تسلی ہو گئی، حبیب چلنے لگے. جب چلنے لگے اور غلام کو کہا اے غلام فلاں جگہ پر میرا گھوڑا جو ہے وہ تیار رکھ، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. غلام گھوڑا لے کر گیا، وہاں پہنچا، حبیب تھوڑا سا لیٹ پہنچے. غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر حبیب ابھی نہیں آتے تھوڑی دیر میں اور انتظار کروں گا، میں گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. دوستو یہ باتیں ہو رہی تھی، حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے. حبیب نے شاباش دی، گھوڑے پر سوار ہوئے. غلام نے پاؤں پکڑ لیے، کہا کہ آقا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آزادی دے دی. مگر اس نے کہا میں بھی حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. حضور وہ بھی گھوڑے کے پیچھے بیٹھا. دونوں شخصیتیں امام حسین کی خدمت میں پہنچی. ادھر اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام 12 نیزے تھے اور بعد میں لکھا ہے 12 علم تھے. امام علیہ السلام کچھ لوگوں میں وہ تقسیم کر رہے تھے. جب تقسیم کر رہے تھے ایک نیزہ امام نے الگ رکھ دیا. حضرت عباس علیہ السلام نے وہ نیزے تقسیم کیے تھے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے پوچھا کہ آقا ایک نیزہ بچ گیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو امام نے رو کر فرمایا ابھی میرا ایک مہمان آ رہا ہے، یہ نیزہ اس کے لیے ہے. تھوڑی دیر کے بعد برادران ایمان جو دیکھا حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. امام حسین علیہ السلام اٹھے استقبال کے لیے. حبیب نے اپنا سر امام کے قدموں پہ رکھ دیا. 2 بوسے لیے. مقتل والے لکھتے ہیں پہلا بوسہ لیا کہ مولا یہ میری طرف سے ہے اور دوسرا بوسہ میری زوجہ کی طرف سے ہے. اس نے کہا تھا کہ بطول کے لال کے قدموں کا بوسہ لینا. اس کے بعد مولا نے وہ نیزہ حبیب کے سپرد کیا. بس برادران ایمان عاشورہ کی شب ڈھلتی ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مولا آپ زور کی نماز پڑھائیے. امام حسین علیہ السلام زور کی نماز کے لیے اٹھے. حضور جماعت کھڑی ہو گئی. بس جماعت کا کھڑا ہونا تھا. ایک ملعون آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف وار کرنے کی کوشش کی. حضرت حبیب ابن مظاہر سامنے آ گئے، زخمی ہو گئے. اتنا کہا کہ مولا اب آپ نماز پڑھیے، اب میں زور کی نماز جنت میں جا کے اپنے نانا کے پیچھے پڑھوں گا. آپ کے نانا کے پیچھے گئے، حملہ کیا، شہید ہو گئے. صاحبان مقتل لکھتے ہیں جتنے شہداء کے سر کاٹے گئے سب سے پہلے سر جو جلدی کاٹا گیا وہ حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. سر کاٹ دیا گیا. امام حسین علیہ السلام اپنے پیارے صحابی کے سرانے کھڑے آئے، لاشا کو اٹھایا اور گنج شہداء کے لاشوں کے ساتھ رکھ دیا. ارے واقعہ کربلا ختم ہو گیا. ارے شہداء کے سروں کے نوک نیزہ پہ اٹھایا گیا. 2 سر ایسے تھے جو نوک نیزہ پر نہیں تھے. ایک حبیب کا سر تھا جو گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا تھا. ایک حضرت عباس کا سر تھا جو گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا تھا. بس برادران ایمان اب لٹا ہوا سادات کا قافلہ جب کوفہ میں پہنچا، حضور کوفہ دارالامارہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو ایک لڑکا قاسم اس کا نام ہے، اس نے جب دیکھا کہ ایک گھوڑے کے ساتھ کسی کا سر بندھا ہوا ہے، نزدیک دیکھا اور پہچان لیا. ارے یہ تو میرے بابا حبیب کا سر ہے. جہاں جہاں گھوڑا جاتا تھا وہ ساتھ چلتا تھا. اس ملعون نے پوچھا، حسین ابن نمیر نے، اے ملعون تو میرے ساتھ کیوں
کیوں چلتا ہے شہزادے؟ اس نے کہا کہ اے ملعون، اس لیے چلتا ہوں، یہ میرے بابا کا سر ہے جو تو نے گھوڑے کی گردن سے باندھا، خدا کے لیے مجھے دے دو، میں بابا کے سر کو دفن کر دوں۔ کہا نہ میں ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ بس برادران ایمان، حبیب کا سر گیا اور اس کا شہزادہ ساتھ ساتھ تھا، اور اس کے بعد میں قربان جاؤں، امام زین العابدین کا یہ جگر ہے کہ ارے حبیب کا بیٹا باپ کا سر دیکھ کر حضور غش کھا گیا، مگر میرے مولا امام زین العابدین کوفہ سے لے کر مدینہ سے اور پھر کوفہ سے لے کر شام تک بابا کا سر نوک نیزہ پر دیکھتے رہے، اور بیٹیاں بھی دیکھتی رہی، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ ماتم حسین